اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں کی اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکموں کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوے بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، آپ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما، ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال اولاد اور عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب کر اور ہماری عبادتیں اور روزہ قبول فرما۔ یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما۔ ہمیں جھوٹ غیبت بغض کینہ اور جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی خوف گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ عورتوں کو بے پردگی سے بچا لے اور با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پانی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم جو غلطیوں کی توبہ کرنا بھول گئے ہیں، آپ ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔
دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دعا کو سن رہے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بھی گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ہم نے بھی جو گناہ کیے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشی اور رحمت عطا کیجیے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ میری یہ دعا تمام امت کے حق میں قبول فرمائیے، آمین۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔